اللہ تعالیٰ اس فکر پر، اس نقل و حرکت پر، اس دعوت پر، اس محنت پر، یہ جان مال کے لگانے پر کتنی قربانیاں دیتا ہے ہمارا یہ مجمع. اللہ اکبر. اللہ کے دین کے تقاضے آئے، اس کو بیرون ملک سفر کرنا ہے. کوئی بیوی کا بیہیور بیچ کر جاتا ہے، کوئی اپنی موٹر سائیکل بیچ کر گیا. میرے بزرگوں، کوئی اپنے جانور بیچ کر، کوئی اپنا ٹریکٹر بیچ کر اللہ کے راستے میں نکلا کہ اللہ تیرا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس نقل و حرکت پر، اس محنت پر، اس دعوت پر، اس جڑنے پر، جمع ہونے پر، جان مال لگانے پر، فکر کرنے پر میرے بزرگوں پونا والوں ہم کو دے گا کیا، ملے گا کیا ہے. اگر اس دعوت کے نفع کو، اس کام کے نفع کو اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر فرما دے، آپ یقین مانو بزرگوں، خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی. پھٹ جائے گا اس کا سینہ، کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا خوشی کی وجہ سے. ہاں، صرف ڈپریشن میں اور غم میں اور ٹینشن میں آدمی مرتا نہیں ہے، خوشی میں بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. بڑا بھاری صدمہ آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت اس کے نفع کو دنیا میں ظاہر فرما دے تو خوشی کے مارے یہ مر جائے گا. جیسے بڑا صدمہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، آدمی کوما میں چلا جاتا ہے، ICU میں چلا جاتا ہے. لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے کیمپ کا، یہ تو ہمارے نانا پیٹ کا، یہ تو ہمارے قصبہ پیٹ کا پہلوان آدمی تھا، ایکسرسائز جاتا تھا، فٹنس کلب، جم جاتا تھا، جم. یہ کیسے مرا؟ یہ کیسے ICU میں پہنچا؟ لوگ کہتے اس نے صدمہ لے لیا، ٹینشن میں گیا. بولے یہ ٹینشن میں گیا. اس کو کیا کمی تھی؟ بولے اللہ نے کیا کمی کر رکھی تھی اس کو؟ سب کچھ تو اس کے پاس تھا. یہ کیسے مرا؟ کہ اول تو نکاح کے 10 سال کے بعد اس کو اولاد ہوئی، بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹا اس جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا. اچانک اللہ نہ کرے کسی حادثے کا اگر شکار ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو بوڑھے باپ کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، ہائے میرے ہاتھ کو آیا ہوا میرا جوان بیٹا نکل گیا. یہ اللہ کا بندہ، یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی محبت میں اسی کو سوچ سوچ کر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میاں بیوی ان کا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے بوڑھا بوڑھی میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپس میں ایک انس، ایک تعلق، ایک لگاؤ، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے میاں بیوی میں. اب اگر اللہ نہ کرے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا صدمہ لے لیتا ہے. میری گھر والی چلی گئی، اس لیے کہ اس کو آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو گھاس نہیں ڈالتی، ماں باپ کو پوچھتی نہیں. جب بیٹے ماں باپ کو نہیں پوچھتے تو بہو وہ تو کتنا ہے کرو پرائی گھر کی ہے نا، وہ کہیں کو پوچھے گی. یہی تھی بیچاری اللہ کی بندی، اپنے شوہر کی فکر کرتی کہ اجی کیا ہوا، تم کو کھانا کیوں نہیں چل رہا؟ میں دیکھ رہی تم پوری رات سوئی نہیں، کروٹیں بدلتے ہوئے میں نے تم کو کئی مرتبہ دیکھا، 2 3 مرتبہ تو تم واش روم جا رہے تھے استنجا کے لیے، پیشاب کے لیے. ہو کیا گیا تم کو؟ دن بدن تمہاری خوراک بھی کم ہو گئی، اب آدھی روٹی بھی تم کو نہیں چل رہی. 1 ہفتے سے بول رہی، بولے میں تمہارے بیٹے کو ابا کو دوا خانے لے کے جاؤ، اس کو ہوش نہیں ہے. میں لے کر چلتی، بولے تم کو اچھے ڈاکٹر کو بتاتی، بولے میں بات کرتی ڈاکٹر سے، تم چلو. وہ بیچاری خیال کرتی تھی، پوچھتی تھی. وہ پوچھنے والی چلی گئی نا تو اس کا شوہر یہ بڑے میاں اپنی بیوی کے غم میں 2 4 6 مہینے میں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں صدمے میں. اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر صدمہ لے لیتا، اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی غم میں ڈپریشن میں چلی جاتی کہ میرا دھنی، میرا سر کا تاج چلے گیا، اب میری زندگی کیا کام کی؟ 4 جنے ہیں میں نے، 4 جوان بیٹے میرے، ایک بھی تو پوچھتا نہیں میرے ہے، میرا تھا کون ان کے علاوہ؟ کوئی تو میری فکر کرتا تھا کیا ہوا، کیوں تیرے کو چکر آ رہی، چل اپن تیرا بی پی چیک کرا کے آئیں گے، شوگر ڈاؤن تو نہیں، وہ شوگر چلی بڑی تو نہیں. بیچارہ وہ فکر کرتا تھا اپنی بڑی بیوی کی، گھر والی کی. وہ سوچنے، وہ فکر کرنے والا چلا گیا. یہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کے غم میں، اس کی موت کے صدمے میں یہ بھی ختم ہو جاتی. یہ دستور دنیا کا کہ بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا.
یہی وجہ ہے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کے دارالعمل کھیتی بونی کا زمانہ ہے، کام کرنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو، دین پر جان مال لگانے والوں کو اللہ وہاں نوازے گا کل قیامت کے میدان میں۔ اور جب یہ امت نوازی جائے گی، اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اس پر کھولے گا، تو یہ اللہ کا بندہ جس نے دنیا میں جان اللہ کے دین کی نسبت پر لگائی، مال اللہ کے دین کی نسبت پر لگایا، پکے پکائے باغات اس نے قربان کیے، اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا، بھائی اجتماع ہے، پورنا ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے اور تمہیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، جماعت تیار ہے، تمہیں جماعت کو لے کر جانا ہے۔ ایک طرف اس کا کمائی کا سیزن ہے، ایک طرف لگن سرا ہے، ایک طرف فصل کٹی ہوئی ہے، ایک طرف گنے کا پیمنٹ مارکیٹ سے مل سے آنا ہے، سارے جھمیلوں کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ تقاضے پورا کر رہا ہے، جا رہا ہے سب کچھ کو اللہ کے حوالے کر کے۔ وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، وہ قربانی یہ دے رہا ہے کہ اللہ نے کہا او ابراہیم چھوڑو اپنے گھرانے کو، ہمارے نام پر وادی غیر ذی زرع چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ اللہ کا بندہ، کوئی اس کے گھر کا پرسان حال نہیں، اور یہ ملکوں میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر دے گا کیا، ملے گا کیا؟ جب قیامت میں یہ نوازا جائے گا، اللہ اپنے عطایا کے دروازے کھولیں گے تو اللہ ایک ایک کو بلائے گا، بارامتی والوں تم بھی آ جاؤ، ہندا پور والوں تم بھی آ جاؤ، ڈاؤن والوں تم بھی آ جاؤ، ساسوری ججوری لونا لونن سوپا والے تم کیوں پیچھے رہتے، تم بھی آ جاؤ۔ ارے گوندی والے کہاں گئے؟ انہوں نے تو پنڈال کھڑا کیا تھا، ہمارے دین کی نسبت پر انہوں نے محنت کی تھی، راتوں کو جاگا ہے انہوں نے، اللہ اکبر، راتوں کو جاگا ہے، 2 بجے رات کو ہم آ رہے، اور وہ نوجوان شاید اس کے 3 دن بھی پتہ نہیں لگے ہو یا نہیں، اور رات کو 2 بجے وہاں چوکیداری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی اچانک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ آئے تو مجھے اطلاع دینا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ ہاں، پتہ نہیں کتنا مجمع رات کو چوکیداری کر رہا تھا، تو حضور کی وہ حدیث ان کو دیکھ کر یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا جب بھی کوئی جنازہ آئے مجھے خبر کرنا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ ایک جنازہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے باہر نکلے۔ آپ کا باہر نکلنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر روک دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں، یہ بھٹکا ہوا بدنام آدمی